ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلیٰ کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق عزت تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک چیز کا بڑی ہی کثیر تعداد میں ذکر کیا ہے۔ شاید کہ ہم قرآن مجید کا کوئی ورق بھی ایسا نہ پائیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہ کیا ہو کہ انسانوں، تمہارے جینے کے بعد تمہیں مرنا ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پھر جینا ہے، اور اس جینے والے دن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ناموں سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ کہیں پر یوم الدین کہا ہے، کہیں پہ یوم التغابن کہا ہے، کہیں پر یوم الوعید کہا ہے، کہیں پہ اذا وقعت الواقعہ کہا ہے، کہیں پہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور کہیں پر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ کہا ہے، اور بھی بے شمار ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کا ذکر کیا ہے جس کو ہمارے ہاں قیامت کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اسلامی عقیدے کی بات کریں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ جینا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کئی طرح کے ظلم ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ظلم انفرادی سطحوں پہ بھی ہیں، اور کچھ ظلم ایسے ہیں جو معاشرتی سطحوں پر موجود ہیں۔ کہیں کوئی کسی کے حق کو غصب کر رہا ہے، کہیں کوئی کسی پر کوئی زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو انسان کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن میں جو دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے ظلموں کا شکار ہوا کرتا تھا، اس دن میں سب کے حساب چکتا کیے جائیں۔ اس دن میں جس کو دنیا میں انصاف نہ مل سکا، یہ میں اور آپ تو دنیا میں دیکھتے ہیں، ہمارے نظام اور سسٹم بھی کچھ ایسے ہیں، اگر کسی کو ایسے دروازوں سے کبھی داد رسی ہو بھی جائے تو شاید زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور اس کے فیصلوں میں بھی بسا اوقات انسانوں سے غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بسا اوقات عدل پر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن
اللہ رب العالمین جس دن اس عدل کی عدالت کو قائم کریں گے اس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا ظلم اليوم، اس دن کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ آخرت کا ہی عقیدہ ہے جو انسان کو گناہوں سے روک کے رکھتا ہے، انسان کو اپنے حساب و کتاب کی فکر میں مبتلا رکھتا ہے۔ کیا انسان تو ابھی سے تیاری کر، تو نے ایک دن ایک ذات کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگانے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو اس بات کی تسلی بھی دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آج دنیا میں میرے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، میری حق تلفیاں ہو رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، دنیا میں اگر مجھے انصاف نہیں بھی مل سکا تو اللہ کے ہاں آخرت میں ان سب حسابوں کو برابر کیا جائے گا۔ اور اس دن تو اللہ کے دربار میں انسانوں نے اگر انسانوں پہ جملوں کے اعتبار سے، باتیں کہنے کے اعتبار سے بھی ظلم کیا ہوا تو اللہ کے دربار میں وہ بھی سب پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے حضرت انسان تو اپنی زبان سے جو بات بھی نکالتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے نگران ہر تمہاری بات کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج یہ تو میں اور دنیا میں میں اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری بسا اوقات ایک ایک موومنٹ کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری ڈیوائسیں، ان میں ہم کرنے والی ایک ایک بات جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہیں۔ میں کہاں پر گیا، میری کیا لوکیشن تھی، میں وہاں پہ کتنی دیر ٹھہرا، یہ سب اگر انسان نوٹ کر رہے ہیں تو اے انسانوں، اللہ رب العالمین کا بھی ایک نظام ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کا ایک ریکارڈر ہے جو اس کی گردن میں لگایا ہوا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ کس کے ساتھ کیا زیادتیاں کرتا ہے، یہ کون سا خیر اور بھلائی اور نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سب کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ ریکارڈر میری اور آپ کی ایک ایک موومنٹ کو نوٹ کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم اس ریکارڈر کی ساری ریکارڈنگ اس انسان کے سامنے کھول کے پیش کر دیں گے۔ کیا حضرت انسان، یہ دیکھ جو تو دنیا میں جو کچھ کرتا رہا، یہ تیری ریکارڈنگ، ہم نے ہر چیز جو ہے اس میں ریکارڈ کی ہوئی، آج اس کو تو خود دیکھ لے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس انسان کو کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج یہ کتاب تیرا ریکارڈ صاف صاف پیش کر رہی ہے۔ یہ دیکھ، یہ تیری ایک ایک موومنٹ یہ بتلا رہی ہے، یہ تیری ایک ایک کہی ہوئی زبان سے بات جو ہے ہم نے نوٹ کی ہوئی ہے، یہ آج تیرے سامنے ہم نے کھول کے رکھ دی ہے۔
اور تیرا حساب و کتاب چکتا کرنے کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہاں پر انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کتاب نے تو میری ایک ایک مومنٹ، میرا وہ کام بھی جو میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کے کیا کرتا تھا، وہ علیم بذات الصدور نے میرے ذہنوں میں بننے والے جو پلان ہوا کرتے تھے، میرے ذہنوں کے دریچوں میں آنے والے جو خیال ہوا کرتے تھے، وہ علیم بذات الصدور سے تو وہ بھی مخفی نہیں ہوتے تھے، وہ ذات اس دن انسان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل کو اس کے سامنے پیش کر دے گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اور اللہ فرماتے ہیں ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہاں پر انسان اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور انسانوں تمہارے رب کے عدل کے تقاضے ایسے ہیں کہ وہاں پر کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ میدان محشر، وہ کتنا بڑا ہوگا میدان محشر کہ جس میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک سب انسانوں کو پیش کر دیا جائے گا۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی موجود ہوں گے، بلکہ وہاں پہ اللہ کے فرشتے بھی موجود ہوں گے، بلکہ قرآن مجید پڑھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ رب العالمین وہاں پر وحشیوں کو بھی اکٹھا کر لے گا۔ جو درندے جنگلات میں درندگیاں کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی ایک بکری سینگ والی نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس دن دونوں کو کھڑا کر کے ان کے درمیان بھی عدل کریں گے۔ تو جب اللہ وحشیوں کو اکٹھا کریں گے، اللہ جب جانوروں کو کھڑا کریں گے تو انسانوں کو کیا وہ رب اکٹھا نہیں کرے گا؟ اس دن کہا جائے گا اے مظلوموں آج تم خوش ہو جاؤ، آج تمہارے اوپر کیے ہوئے ایک ایک ظلم کا جو بدلہ ہے اس کو جگتانے کا وقت آ گیا ہے، اور کہا جائے گا اے ظالموں دنیا میں تو تم بچ جایا کرتے تھے، آج اللہ کی عدالت سے تم نہیں بچ سکتے۔ اور وہاں پر یہ انسان پھر کہے گا ما اغنا انی مالیا، آج تو یہاں پہ دنیا میں میں کسی کام میں پھنستا تھا، روپیہ پیسہ دے کر کے میں چھوٹ جایا کرتا تھا، میری مال و دولت جو ہے وہ میرے لیے ڈھال بن جایا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن یہ انسان کہے گا ما اغنا انی مالیا، آج تو میرا مال بھی کام نہیں آیا، اور دنیا میں تو میرا مال بعد میں استعمال ہوا کرتا تھا، میرا سٹیٹس اتنا بڑا تھا، میرے پاس سفارشیں اتنی بڑی ہوا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پر یہ انسان کہے گا ہلاک انی سلطانیہ، آج تو میرا سٹیٹس بھی مجھے نہیں بچا سکا، میری بادشاہت بھی میرے کام نہیں آ سکی۔ یہ باتیں انسان کر ہی رہا ہوگا، اپنے تائیں بڑبڑ کر رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم کیا ملے گا خذوہ فغلوا، اس کو پکڑو ثم صلو، اور اس کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دو۔ اور کیا اس آگ میں یہ عذاب پھرے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اللہ حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر اتنی بڑی بیڑی، ذراع
یہ عربی زبان میں انگلی کی اس کنارے سے لے کے کوہنی تک کو کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 70 ذراع بڑی ایک بیڑیاں ہوں گی جس کے اندر اس انسان کو جکڑا جائے گا، اور جکڑ کر کے بند کر کے، کبھی دیکھا ہے یہ ہمارے ہاں جب کھانا پکایا جاتا ہے تو کیسے پریشر کوکر کے اندر چیز کو بند کر کے ابالا جاتا ہے، اس انسان کو بھی جہنم میں اس طرح جکڑ کر کے اس آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، وہاں سے یہ باہر بھی نہیں نکل سکے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو باتیں قرآن مجید میں کی ہیں، یہ میں آپ کو کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ قرآن کی باتیں ہیں، اور قرآن مجید کی وہ باتیں ہیں جو واقع ہونے والی ہیں، جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور وہ واقع کیسے ہوگی قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور کے اندر پھونک دیا جائے گا۔ اور یہ سور کیا ہے؟ سور میں کیا پھونکا جائے گا؟ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ کی طرح ہوگا، اور اللہ کا وہ فرشتہ جو سور پھونکنے کے لیے اس کو اپنے منہ میں لے کر کے کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جس دن سے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس نے آج تک کبھی اپنی آنکھ بھی نہیں چپکی کہ کہیں میرے وہ آنکھ چپکنے کے دورانیے میں اللہ مجھے اس کے پھونکنے کا حکم نہ دے دیں۔ اور وہ سور جب پھونکا جائے گا، قرآن مجید کی مختلف آیات جو سورہ النمل میں، سورہ الانعام میں اس حوالے سے ہیں، ان کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے یہ سور 2 وقت میں پھونکا جائے گا۔ پہلا وقت جس وقت یہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت انسان جتنے بھی دنیا میں موجود ہوں گے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی گھبراہٹ اور دہشت جو ہے وہ طاری ہو جائے گی، اور اس کے طاری ہونے کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس وقت انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جو 2 سور پھونکے جائیں گے ان کے دورانیہ کتنا ہوگا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 سور پھونکے جائیں گے ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا 40 کا فاصلہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وہ 40 دن ہوں گے یا 40 مہینے ہوں گے یا 40 سال ہوں گے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی کوئی وضاحت نہیں بتائی۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان زمین سے ایسے اگائے جائیں گے جیسے زمین سے سبزیاں اگتی ہیں۔ یہ ہماری اسپائنل کارڈ، یہ ریڑھ کی ہڈی، اس سے اللہ رب العالمین انسانوں کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ اور قرآن مجید اس کی کیفیت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے، فرمایا یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفزون، یہ انسان جس دن اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے ان کی کیفیت یہ ہوگی، یہ ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے کسی گھاٹی کی طرف یہ چڑھنے کے لیے دوڑتے ہیں، یہ ایسے دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔
اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ اس طرح سے بیان کیا ہے، فرمایا کأنہم جراد منتشر، یہ اس طرح سے اکٹھے ہو رہے ہوں گے جیسے کبھی ٹڈی، جب کسی علاقے پہ ٹڈی دل آیا کرتا ہے، شاید آج کی ہماری نئی نسل نے تو کبھی نہ دیکھا ہو، ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، جب کسی علاقے پہ ٹڈیاں حملہ کیا کرتی تھیں وہ اتنی تعداد میں ہوتی تھیں، اس علاقے کو اتنا ڈھانپ لیا کرتی تھی کہ ان کے سائے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ نیچے اندھیرے کی کیفیت میں ہو جایا کرتے تھے۔ یہ گر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، اور گرتے ہوئے جو ہے ان کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کو جب کل قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا یہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اٹھایا جائے گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے، اور شاید کہ موسیٰ علیہ السلام پہ وہ بے ہوشی اس وجہ سے نہیں طاری ہوگی کیونکہ ان کے اوپر طور کے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی طاری کر دی گئی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسانوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا اتنی سختی والا معاملہ ہوگا، ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب انسانوں کو اس کیفیت میں اکٹھا کیا جائے گا تو کیا انسان ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ فرمایا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اس دن معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو اس بات کی ہوش ہی نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى وَمَا هُمْ بِسُقَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تم دیکھو گے لوگ ایسے لگیں گے جیسے یہ نشے میں مبتلا ہیں، لیکن یہ نشے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اللہ کے عذاب کی سختی بہت زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو کپڑے پہنائیں گے، وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ، اور اللہ تعالیٰ اس دن ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ سب سے پہلے پوشاک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج جو ہے یہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین جو ہے یہ تپش سے زرد ہو چکی ہوگی، اور انسان جو ہیں ان کو پسینے آ رہے ہوں گے، اور وہاں پہ بھوک کا بھی پیاس کا بھی ہر چیز کا احساس ہوگا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں پسینوں کی کیفیتیں یہ ہوں گی، یہ دنیا والا حساب نہیں ہوگا کہ اگر پانی آیا ہے سب برابر کے ڈوبے ہیں، بلکہ فرمایا ہر انسان اپنے گناہوں کی بدولت جو ہے وہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے ازار بند کی جگہ تک ہوگا، کسی کے کانوں تک ہوگا، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈوب بھی رہا ہوگا، اور وہ 50,000 سال کا دن 50,000 سال کا دن کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے سائے میں سے سایہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس کا 1/4 تقریباً 12,500 سال تک تو حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہو سکے گا، اور انسان گھبراہٹ کے اندر ہوں گے۔ جب کوئی نتیجہ آنے والا ہوتا ہے اس وقت ہر کوئی گھبراہٹ میں ہوتا ہے، کوئی اچھا اسٹوڈنٹ بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قیامت کا وہ دن جس کے 12,500 سال یہ ہمارے دنیا کے حساب سے، اس دن تک
حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، انسان گھبراہٹوں میں ہوں گے، اور اس دن آگے آگے انسانوں کے ساتھ کیا احوال ہوں گے، اور انسانوں کو کیسے ان کے نامہ اعمال ملیں گے، اور انسانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، انشاءاللہ اس کو آئندہ خطبوں میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سن سنا کے اپنی آخرتوں کو بہتر کرنے اور اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق دے جس طرح اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔